ان سعیکم لشتیٰ، کہ بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، جہتیں الگ ہیں، نوعیتیں الگ ہیں۔ جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کے اندر تضاد ہے، بالکل اسی طرح انسانی کوششوں اور محنتوں کے اندر بھی تضاد ہے۔ زندگی کی شب و روز میں محنت، مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا یہ انسان کا مقدر ہے۔ پہلی بات آج کے اس ہمارے کلام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نکمے آدمی کو پسند نہیں فرماتا۔ محنت انسان کو کرنی چاہیے۔ اب محنت کے ٹریک مختلف ہیں، اور محنت بھی کہاں پسند فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ خیر کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا، کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کا تصور، بلکہ کمائیں گے ہم اور اللہ کی مخلوق کو بھی کھلائیں گے ہم۔ سورہ بلد اس حوالے سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے تو انسان کی تخلیق کی محنت و مشقت کے لیے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی ایک جگہ وضاحت فرمائی ہے، اور اس وضاحت نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو محنت کی نوعیتیں ہیں ان کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل الناس یغدو، ہر وہ بندہ جو صبح پا لیتا ہے، اور اس کے مقدر میں یہ ہے کہ اس نے ایک 24 گھنٹے کا پیریڈز گزارنا ہے۔ اب 24 گھنٹے کا سرمایہ سبھی کو ملتا ہے، اب وہ کرتا کیا ہے؟ فَبَائِعُ نَفْسَهُ، وہ اپنی ذات کو بیچتا ہے۔ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا اپنی ذات کا سودا کر کے وہ آزادی پالے گا، یا اپنی ذات کا سودا کر کے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر آزادی ملے گی، یا کون سی کوالٹیز ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو انسان آزادی پالے گا؟ تو اسے اسی سورہ مبارک کی اگلی آیات میں بالکل پیرالل وے میں بیان کیا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ بِالْيُسْرَى، رہا وہ شخص جس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، محنت کی، مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے رزلٹ عطا فرمایا، جو رزلٹ ملا تھا اس نے پھر اس کو اللہ ہی کے راستے میں صرف کر دیا۔ دنیا میں رزلٹ ملا تھا، اس نے جو رزلٹ ملا تھا اس کے ذریعے اس نے آخرت کو پانے کی کوشش کی۔ وَاتَّقَى، اور اس نے تقوی اختیار کیا۔ جس نے عطا فرمایا ہے اس کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیوں کو پیش کیا، متکبر نہیں بنا، پرہیزگار رہا، دینے کے باوجود عاجز رہا، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا۔ تیسرا، وصدق بالحسنی، جب مال و دولت آیا تو خمار نہیں چڑھا، جب بھی حق کی بات آئی تو اس نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اس نے حق کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ تین کوالٹیاں جس کے اندر ہوں گی، اس کی محنت دنیا میں بھی رنگ لائے گی اور آخرت میں بھی رنگ لائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانیوں اور نیکیوں کے سارے راستے اس کے لیے بڑے ہی آسان فرما دیں گے۔ دوسرا سبق آج کا یہ ملا مجھے اور آپ کو کہ ایک تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور دوسرا محنت کر کے ان لوگوں کی صف میں آنا چاہیے جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور حق کے ابلاغ کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔